پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے امید کھو رہا ہے کیونکہ ایران نے افزودگی اور یورینیم کے حوالے سے اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیو ادر۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر توجہ دینے کی بجائے امریکی ملٹری موومنٹ پر توجہ رکھی جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ اگلا کون سا قدم اٹھانے والا ہے اور کون سی چال چلنے والا ہے۔ دوسری طرف ایرانی سیاسی قیادت ایرانی پاسداران انقلاب کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے، جو امریکہ کے بیانیوں کو تقویت دے رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے جو فزیکل جنگ لڑنی تھی وہ اپنا کام انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اب سیاسی لوگوں نے سفارتی جنگ جیتنی تھی، مگر پاسداران انقلاب ان کو میز پر بٹھا کر ذلیل کروا رہی ہے۔ سید عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول رہا ہے، مگر ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز نہیں کھولی۔ ایران کے آبنائے ہرمز بند کرنے کے اقدام سے ہر اس ملک کے لیے ایک مثال قائم ہو رہی ہے کہ جن کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے اور عالمی طاقتیں جب مرضی چاہے ناکہ بندی کر دیں۔ اچھا، جن ممالک کے ساتھ سمندر لگتا ہے اس سمندر کو انٹرنیشنل لا کے تحت تقسیم کیا گیا ہے اور تمام ممالک کی تقسیم UNCLOS یعنی یونائیٹڈ نیشن کنونشن آن دا لا آف دا سی دیکھتا ہے۔ یہ معاہدہ 1982 میں طے ہوا اور 1994 میں نافذ ہوا۔ اس معاہدے کے مطابق ہر ملک کے ساحل سے خاص فاصلے تک سمندر پر اس ملک کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیس لائن ہے، جو ساحل کی وہ لکیر ہے جس سے سمندری حدود کا حساب شروع ہوتا ہے۔ بیس لائن سے 12 ناٹیکل تک کا علاقہ ٹریٹوریل سی کہلاتا ہے، جہاں ملک کے مکمل خود مختاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد 24 ناٹیکل میل تک کانٹیگوسیس زون آتا ہے۔ اس زون میں ملک کا اختیار محدود ہوتا ہے، صرف کسٹم، امیگریشن اور آلودگی کنٹرول جیسے قانون نافذ کر سکتا ہے۔ مکمل خود مختاری نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سب سے اہم زون آتا ہے انکلیو اکنامک زون، یہ جو ساحل سے 200 ناٹیکل میل تک ہوتا ہے۔ اس علاقے میں ملک کو ماہی گیری، تیل، گیس اور معدنیات نکالنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس زون سے دشمن ملک کے جہاز کو گزرنے سے آپ بالکل بھی نہیں روک سکتے۔ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اگر کسی ملک کی سمندری تہہ کا قدرتی ڈھلان دور تک چلا جاتا ہے تو اس کو لینڈ ایریا کے تحت 350 ناٹیکل میل یعنی اکنامک زون کا 150 ناٹیکل میل مزید بڑھا دیا جاتا ہے، اور پاکستان کو یہ حق ملا ہے۔ اس زون کے آگے انٹرنیشنل واٹر آتا ہے جس پر پوری دنیا کا حق ہوتا ہے۔ اس میں مزید ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں۔ اگر سمندر کی چوڑائی کم ہو تو پھر دونوں کو برابر فاصلہ دیا جاتا ہے، جیسے خلیج فارس کی تقسیم کی گئی ہے۔ پھر جزیرے کے قوانین ہے کہ کون سے جزیرے کو اکنامک زون دیا جائے گا، وہاں بھی ٹیکنیکل چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ قانونی طور پر ایران آبنائے ہرمز بند نہیں کر سکتا، نہ ہی ایران وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکتا ہے، لیکن جنگ کے دوران انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو وہ سب کے لیے مثال بن گئی ہے۔ قدرتی سمندر میں ٹول ٹیکس نہیں رکھا گیا، مگر ایران نے وہ بھی لینا شروع کر دیا ہے۔ کل کو اگر ایران کا جہاز جس ملک کے اکنامک زون سے گزرے اور وہ اس کو روکے اور ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے، ٹیکس وصول وہاں کیے جاتے ہیں جہاں سمندر کو ملانے کے لیے مصنوعی گزرگاہ تیار کی گئی ہے، جیسے سوئز، پاناما اور جرمنی کے کیل کنال ہیں۔ یہ کام ایرانی پاسداران انقلاب نے کیا ہے، جو کہ امریکی ناکہ بندی کو جواز مل گیا ہے۔ اب دونوں ممالک انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں، مگر دونوں کو معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایران کسی بھی قانون کے تحت جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان ٹیکس کو مذاکرات کا حصہ بنا سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرا یوٹیوب چینل لازمی بھی سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے منیبہ اختر کو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔